جب کسی عمارت کو دوبارہ تعمیر کرنا ہوتا ہے تو اس کی بنیادوں کو کھودنا پڑتا ہے۔ بچے نے جب سلیٹ پر کچھ لکھنا ہوتا ہے تو وہ پہلے اسے صاف کرتا ہے۔ اسی طرح جب اللہ نے ہمارے دل کی سلیٹ پر اپنے اسرار لکھنے ہوتے ہیں تو وہ اس کو آنسوؤں اور خون یعنی تکلیفوں کے پانی سے دھوتا ہے۔ سو بنیاد کا گرنا اور سلیٹ کا صاف کرنا آنے والی بہتر چیزوں کی خوشخبری ہے۔ یعنی جب اللہ ہمیں تکلیفیں دیتا ہے یا ہم سے کچھ لے لیتا ہے تو در حقیقت وہ ہمیں بہتر چیز دینا چاہتا ہے۔ سو ظاہری تکلیفیں اور نقصانات خوشخبری ہیں کہ ہمیں جلد ہی بہتر چیزیں ملنے والی ہیں۔ اگر تم ایک موسیٰ یعنی خدا کے بندے کی نصیحت کو نہیں سنو گے اور اس کی بیعت بھی کرو گے تو تم لوہے کی تلوار سے ٹکرا رہے ہو۔ اس تلوار کو تمہاری جان لیتے ہوئے کچھ افسوس نہیں ہوگا اور اس میں قصور صرف تمہارا ہے اے بھائی، صرف تمہارا۔ یعنی اللہ والے اللہ کے حکم کے مطابق کام کرتے ہیں، سو اگر وہ ہمیں کوئی ہدایت کریں تو وہ اللہ ہی کی جانب سے ہوتی ہے، اس لیے ان کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے، سو ایسا کرنے سے انسان کو سخت سزا ملتی ہے۔ آنسوؤں کی وجہ سے آدم علیہ السلام ملامت سے بچ گئے۔ آنسو توبہ کرنے والے کے لیے سانس کی مانند ہیں۔ اگر تم آدم کی پشت سے ہو اور ان کی اولاد سے ہو تو ہمیشہ توبہ کرتے رہو۔ یعنی انسان بھی آدم علیہ السلام کی طرح غلطیاں تو کرتا ہی رہتا ہے، مگر اگر وہ ساتھ ساتھ توبہ بھی کرتا رہے تو وہ آدم علیہ السلام کی طرح سزا سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ توبہ کرتے رہنا ہی عقل مندی ہے۔ اللہ سے یہ دعا کریں کہ وہ ہمیں اپنے آپ پر قابو رکھنے کی صلاحیت عطا کر دے۔ جو شخص خود پر قابو نہیں رکھ پاتا وہ اللہ کے فضل سے محروم رہتا ہے۔ جس شخص کو تمیز نہ ہو وہ نہ صرف اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے بلکہ پوری دنیا میں بھی آگ لگا دیتا ہے۔ یعنی بدمزاج انسان کی بدمزاجی کی وجہ سے لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں، اس طرح وہ خود اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ معاشرے کو بھی اس کی بدمزاجی کی وجہ سے نقصان پہنچتا ہے کیونکہ وہ خود پر قابو نہ رکھنے کی وجہ سے لوگوں کے لیے باعث نقصان ہوتا ہے۔ دنیا کی مثال ایک درخت کی سی ہے اور ہم کچے پھل کی طرح ہیں۔ جس طرح کچا پھل درخت سے زور سے چپکا رہتا ہے، اسی طرح ہمارا دنیا سے شدت سے دل لگانا اور چپک کے رہنا کچا ہونے کی نشانی ہے۔ یعنی جیسے پکا ہوا پھل خود ہی درخت سے گر جاتا ہے، اسی طرح جو روحانی طور پر پک جاتے ہیں ان میں دنیا کی محبت و خواہشیں نہیں رہتی، جبکہ جو روحانی طور پر کچے ہوتے ہیں وہ دنیا کی محبت میں گرفتار رہتے ہیں اور کچے پھل کی طرح دنیا کو چھوڑتے ہی نہیں۔ یہ دنیا ایک پہاڑ اور ہمارے اعمال آواز کی مانند ہے۔ جس طرح ہماری آواز پہاڑ سے ٹکرا کر ہمارے ہی کانوں میں واپس آتی ہے، اسی طرح دنیا میں ہم جو اعمال کرتے ہیں وہ اعمال ہی اچھے اور برے حالات کی صورت میں ہماری زندگی میں لوٹ کر آتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کی قوم پر بغیر کسی پریشانی خرید و فروخت کے آسمان سے کھانا اتر رہا تھا۔ کچھ لوگ بے ادبی سے چیخے کہ دال کہاں ہے، لہسن کہاں؟ جنت کا کھانا بند ہو گیا اور ان کے حصے محنت رہ گئی۔ جب بھی تم پر دکھ اور پریشانی آتی ہے یہ تمہاری بے ادبی اور گستاخی کا نتیجہ ہوتی ہے۔